باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 154 154 اور 155، جو کہ اگلے پیج پر ہے، یعنی 154 اور 155، 154 اینڈ 155۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور پڑھیں، اور آپ کو بھی ثواب ملے شیئر کرتے ہوئے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، اور رفع بلند، نا کے میننگ ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے لیے، اور بلند کیا ہم نے، فوقا اوپر، ہم ان کے، فوقہم الطور اوپر ان کے کوہ طور کو، بمیثاقہم ساتھ میثاق لینے کے لیے ان سے، یعنی بنی اسرائیل سے عہد لینے کے لیے، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ مُدْخُلُوا الْبَابَ، لَهُمْ ان کے لیے، ادخلوا داخل ہونا، بابا دروازے میں، شہر کے دروازے میں، اور کہا ہم نے ان کو داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ ان کو، لَا تَعْتَدُوا، نہ تم حد سے بڑھو، لَهُمْ ان کو یا ان کے لیے، لا کے میننگ نہیں، تعتدوا تم حد سے بڑھو، فی السبت ہفتے والے دن میں، وَأَخَذْنَا، اور پکڑا ہم نے یا لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظا مضبوط، لیا ہم نے ان سے وعدہ یا عہد مضبوط، یا میثاق بھی کہتے ہیں اردو میں بھی، مضبوط وعدہ لیا ہم نے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں، بنی اسرائیل کے مزید وہ باتیں بتا رہے ہیں جس پر انہوں نے نافرمانی کی، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ کوہ طور پر گئے 70 سردار، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کڑک کی بجلی بھیجی اور سارے ادھر کے ادھر مر گئے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی میں نے معاف کیا، حالانکہ فرعون سے اتنی نجات دے کے، اتنی من و سلوہ ان کو تیار کا کھانا دے کے، ان کے لیے چشمے بہا کے، سارا کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ان پر کیے، اس کے باوجود جب وہ یہ حرکتیں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی شکر کو چھوڑ کر، فرما برداری کو چھوڑ کر اور نافرمانی کرنے لگے، بچڑے کو پوجنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کو سزا بھی دی۔ اب دیکھو ادھر اللہ تعالیٰ مزید ان کو کہتا ہے، ان کے لیے کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا کیا۔ اب دیکھو، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کوہ طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، ان سے میثاق لینے کے لیے، وعدہ لینے کے لیے۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے بنی اسرائیل کے پاس، جس وقت وہ بچڑے کو پوج رہے تھے، اور پھر ان کو سزا بھی ملی اور ان کو اللہ نے پھر معاف بھی کر دیا۔ تو کل میں نے بتایا تھا سبق میں، پچھلے سبق میں، تو اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آگے تورات رکھ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں جو شرط ہے، جو حکم ہے، جو احکامات ہیں اللہ کے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جب سب نے وہ دیکھ لیے تو وہ ان کو مشکل لگے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں کیا جاتا، اور پھر اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں
تو شک ہے یہ اس میں کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے پھر وہ 70 سردار گئے تھے کوہ طور پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے جب اللہ سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑک کی بجلی بھیج دی اور ادھر وہ سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو پھر اس وقت ڈر گئے، مان گئے، لیکن جب اپنے شہر میں آ گئے تو پھر خیلے بہانے بنانے لگے، ہم سے نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پر منڈلایا، ان کے سروں پر لے آیا، اوپر ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اللہ کے حکم سے کوہ طور، اور ان سے کہا کہ مان جاؤ اس تورات کو اور اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، ادھر ادھر کچھ بھی نہ کرو. جو اللہ نے حکم دیے اس تورات میں اس کے مطابق. تو ورنہ میں یہ کوہ طور تم لوگوں کے اوپر گرا دوں گا اور تم لوگ سارے مسخ جاؤ گے اس کے نیچے. تو وہ ڈر کے مارے پھر ان سے وہ عہد اللہ نے لیا، انہوں نے عہد کیا کہ ہم مانتے ہیں، ڈر کے مارے وہ مان گئے، اور جو ہے کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں سے پھر ہٹا دیا. لیکن پھر بھی وہ کیسی حرکتیں کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر پر فتح دے دیا. جب فتح دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی سے جاؤ اور مجھ سے معافی مانگتے جاؤ. اگر کسی کی کوئی گناہ ہوگی تو وہ بھی معاف کر دی جائے گی. اتنا اللہ نے ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کی تھی. اس کے باوجود جب وہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے گئے تو اس کے خلاف کیا، اور سجدہ نہیں بلکہ جو ہے جھکتے ہوئے کچھ اور جو ہے وہ بولنے لگے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا. یعنی وہ دعا نہیں کر رہے تھے جو اللہ نے کہا کہ معافی مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے طاعون لے آئے، اور وہ جو ہے 70,000 آدمی اس میں ادھر بھی مر گئے طاعون سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ حد سے نہ بڑھو ہفتے والے دن. یعنی جس طرح ہم لوگوں کا جمعے والا دن ہے تو اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن تھا. جمعے والا دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن انہوں نے خیلے بہانے کر کے تو کہا ہمیں ہفتے والا دن دے دیں. ہفتے والا دن ان کو پاکی صافی کے لیے، صفائی کے لیے دیا، ستھرائی کے لیے، کہ اس دن اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو پاک صاف کرو، غسل کرو اور اللہ کی عبادت کرو. اس دن کوئی کام نہیں کرو گے. تو کیونکہ وہ بہت تعویلیں پیش کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کو بالکل منع کیا تھا. ان کے یہودیوں کا زیادہ کام تھا اس وقت ماہی گیری کرنا، تو ماہی گیری کا یعنی مچھلیاں پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑو گے مچھلیاں، حد سے نہ بڑھو ہفتے والے دن. حد سے نہ بڑھنا یعنی مچھلیاں نہ پکڑنا. اور آزمائش کے لیے ہفتے ہی والے دن اللہ تعالیٰ دریا میں مچھلیاں زیادہ لے آتا تھا، اوپر مچھلیاں آ جاتی تھی. تو وہ ان کے دل للچاتے تھے. جو نیک لوگ تھے وہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں سے جو دلوں کے کچے تھے تو انہوں نے جو ہے مچھلیاں پکڑنے کا اس طرح بہانہ بنا دیا کہ حوض بنا دیے، اور اس میں ہفتے والے دن مچھلیاں بند کر لیتے تھے، اور پھر اتوار والے دن اس کو ادھر سے جو ہے نکال لیتے تھے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو اپنا کام بھی نکال دیا اور اللہ کی بات بھی جو ہے ادھر رہی. تو نیک لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، بند تو کر لیتے ہو، اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ اللہ کو علم ہے. لیکن وہ نہیں مانتے تھے، اور اس طرح وہ حد سے بڑھے. اور ہفتے والے دن کے لوگ جو ہے ان کو جو پکڑتے تھے مچھلیاں ہفتے والے دن بھی حوض کے ذریعے کسی اور طریقوں سے، مختلف طریقوں سے وہ پکڑتے تھے. کوئی جال پھیلا دیتے تھے اور اگلے دن پھر جال نکالتے تھے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور 3 ہی دنوں بعد وہ سارے بندر مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان سے مضبوط وعدہ لیا تھا، اور پھر جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ان کو ان کے مطابق سزائیں بھی مل گئی.
تو یہ یہودیوں کے قصے اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی وہی ہے، لیکن چونکہ اس آیت پر کافی ٹائم لگ گیا، انشاءاللہ وہ پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ۔ مجھے اور ہم سب کو اپنے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ، ان سب کو یا اللہ اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دینا، اور ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ ہمیں بخشش دے دے، مغفرت دے دے یا اللہ۔ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، سختیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ۔ تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں ہم سے دور کر دے یا پروردگار۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔